انسان اپنی موجودہ حالات کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ہمیشہ خوشیوں میں ہی رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو مشرکین مکہ بھی جو مالدار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تو ہمیں اتنی نعمتوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ مشرک تو چلے گئے دنیا سے، آج بھی یہی سوچ ہے۔ زانی، شرابی، ظلم کرنے والے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام برحق ہے اور آخرت قائم ہوگی تو ہم کیوں خوش ہیں۔ میں نے اس پہ بتایا تھا نا کہ ہمارے لوگ جو باہر دنیا میں جاتے ہیں، کچے ایمان والے لوگ، وہ اسلام سے یا تو بدگمان ہو جاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں۔ کیوں مرتد ہو جاتے ہیں؟ جب وہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھتے ہیں اتنا اچھا روڈوں کا نظام، اتنا اچھا ہے، اتنی آرگنائزڈ قومیں ہیں، اتنے خوبصورت ملک اور اتنے پیارے اخلاق، تمیز، آداب، اور انگلش بول رہے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، ہمارے ہاں تو ڈاکٹر وہ انگلش نہیں بولتا جو امریکہ میں بچہ بچہ انگلش بولتا ہے۔ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ کہ بچہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ انگلش بول رہا ہے۔ تو اتنی زبردست قومیں ہیں، تو بھائی جنت میں تو پھر وہی جانا چاہیے ان کو۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھو۔ اچھا، ہماری جو قسمہ پرسی ہے، ہمارے ہاں بے روزگاری، مہنگائی، ہر وقت جنگ مسلط، ایک جنگ ختم نہیں ہوتی دوسری جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر مولوی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولویوں کی آپس میں کوئی فوج کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی فوج کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ وہ تو بارڈر پہ الگ لڑائی ہو رہی ہے، ہماری اندر الگ لڑائیاں، اس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ سیاسی لیڈر اس کو الگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے سیاسی لیڈر ہیں دونوں طرف سے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تھوڑا تھوڑا ان کو فیور، تھوڑا تھوڑا ان کو فیور، تاکہ وہاں سے بھی پیڑے اور یہاں سے بھی پیڑے۔ تو ہر طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ باہر ملکوں میں اتنی بدحالی نہیں ہے، غربت ہمارے ہاں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، زیادہ تر تو اسلامی ملکوں کا ہے نا۔ اچھا، جو اسلامی ملک ڈیولپڈ ہیں، جو ترقی میں ہیں، جو وہاں روڈیں صاف ہے، تو وہ مکمل غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کی غلامی میں، کافروں کی غلامی میں تو وہ ترقی کر گئے، اگر وہ غلامی اختیار نہ کرتے تو وہ بھی ترقی نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب بھائی اللہ کو اگر اسلام پسند ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، تو غیر مسلم ترقی میں اور مسلم میں بھی وہ ترقی میں جو غیر مسلم کی اطاعت کر رہا ہے ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو بتاؤ دھوکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے کیا خیال ہے؟ دھوکا تو ہوتا ہے پھر، کہ یار یہ تو سب کچھ سارے پیڑے تو وہ کھا رہے ہیں اگر ہم برحق ہیں۔ اچھا، اس کا ناجائز فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہمارے دیسی لبرل آج کل بہت آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، خاتون ہیں جن کی میں اب کلاس لیتا رہتا ہوں، کیونکہ خواتین آ کے جب انگلش ٹھش پھش مارتی ہے نا، لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو یار یہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خاتون، آج اس خاتون کا میری نظر سے کلپ گزرا، کہتی ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ ایک سائنسی حقیقت ہے ثابت شدہ، اور پھر آگے پوری ٹھش پھش چلی ہے نا۔ وہ نیچے لوگوں کمنٹ سے واہ واہ زبردست رپورٹ ہے۔ وہ بھائی صاحب رپورٹ اس کو نہیں کہتے انگلش بول لینا یا کوئی اپنی ڈریسنگ اچھی کر کے کچھ بھی پھینک دو، اس کی تقریر ہی جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے۔ تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ارتقاء کا نظریہ، یہ جو ارتقاء کہتے ہیں اس کو اردو میں نا، ارتقاء کا نظریہ ایک سائنسی حقیقت ہے، یہیں سے جھوٹ بولنا شروع۔ یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے۔ سائنسدان یہ بات کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ فیکٹ ہے، وہ کہیں گے کہ خیال ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ مدعی چست اور گواہ چست، یعنی مدعی سست اور گواہ چست۔ کبھی بھی وہ دعویٰ جو مدعی نہ کرے وہ تھوڑی مانا جاتا ہے یار۔ ابھی وہی مسئلہ تو ہم نے ختم کر دیا جامعہ افسر والے، لیکن وہی بات ہے نا، لوگ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں میری بچی ہے میری بچی ہے۔ بھائی جو مولانا عبدالعزیز صاحب مدعی ہیں وہ کہیں نا، وہ کہیں کہ یہ وہ بتائیں یہ بچیاں یہ متاثرین ہیں، وہ نہیں بتا رہے۔ آپ کبھی کوئی گلی سے آتا تھا میری 6 بچیاں تھیں، وہ کہہ رہے میری 8 بچیاں تھیں۔ بھائی دعویٰ تو ان کے اوپر کیا ہے، وہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ وہ بتائیں۔ وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اس کا۔ خیر یہ ٹاپک دوبارہ آ گیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مکھی پہ مکھی بٹھانا سمجھتے ہیں، لکیر کے فقیر سمجھتے ہیں، بس پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو دیسی لبرل ہے نا، دیسی لبرل ہے، سائنس وائنس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ باہر ملکوں میں جاؤ نا، وہاں کے پروفیسر، میں وہاں گیا ہوں تو وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ ہمارا کوئی پروفیسر اگر ڈارون کی تھیوری پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے، جرمنی کی شاید یونیورسٹی تھی، پروفیسر نے جب یہ تھیوری بتائی اور کہا کہ کون کون اس تھیوری سے متفق ہے، کہ سب نے ہاتھ اٹھائے۔ تو ایک پنجاب کے تھے، سیالکوٹ کے، وہ بھی وہیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا آئی ایم ناٹ ایگری۔ اس پروفیسر نے کہا کہ کیا دلیل، تم کیوں اس سے ایگری نہیں کرتے؟ کہ میں نے کہا سر اس لیے میں ایگری نہیں کرتا کہ 200 سال پہلے یہ تھیوری پیش کی گئی تھی کہ بندر سے ہم بنے ہیں، 200 سال تک اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ تو کسی کیس جب کوئی مقدمہ چلتا ہے تو 200 سال بہت ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اگر اب تک ثابت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ فیکٹ بن ہی نہیں سکتا۔
کہہ رہا اس نے مجھے اپریشیٹ کیا, ویل ڈن, آپ نے بہت اچھی بات کی. کورٹ میں کیس چلا, جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. میں نے کورٹ میں دعویٰ کیا, آج وسیم کا فون آیا کہ میرا نام مفتی صاحب لینا چھوڑ دو, میری بہت بدنامی ہو رہی ہے, آپ نے وسیم کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کر دی ہے جس سے میری انسلٹ ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آئندہ جمشید کے پیچھے میں پڑوں گا, وسیم کا تذکرہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے کہا بلکہ میں نے وسیم کا نام لینا چھوڑ دیا, اب جمشید پہ سیٹ ہو گیا ہوں میں. اب دیکھو, جمشید نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, میں نے کورٹ میں کیس کیا, اس نے 1 لاکھ روپے لیے. کورٹ کہے گی ٹھیک ہے بھائی, آپ کو تاریخ دی جا رہی ہے اگلے مہینے کی, اب یہ اکتوبر ہے نا, 2025 ہے, تو آپ کو نومبر تک کی تاریخ دی جا رہی ہے, 1 نومبر تک آپ گواہ پیش کر دیں, کوئی ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ پیش کر دیں تو ہم ٹھیک ہے مان لیں گے. آپ نومبر میں بھی نہیں لے کر آئے, تلاش کرتے رہے, ریسرچ کرتے رہے, لوگوں سے پوچھتے رہے, بہت تحقیق کر لی, نومبر, دسمبر, جنوری 2025, 2026, 2000 گزر گیا, 150 سال لگ گئے, 200 سال لگ گئے, عدالت مر گئی, دوسرا جج آیا, حکومتیں ختم ہو گئی, نئی حکومت آ گئی, 250, فرض کرو اللہ نے آپ کو زندگی دی اتنی لمبی, 400 سال گزر گئے, 500 سال گزر گئے, نیا جج آئے گا, بولے گا خدا کے بندے دفع ہو جا, اٹھا کے نا کیس ایسے نکالے گا, منہ پہ فائل مارے گا, ابے 200 سال سے تیرے باپ دادے مقدمے لڑتے آ رہے ہیں, کوئی تیرے کو گواہ ملا نہیں ہے, کیس کیا ہو گیا, خارج. جمشید مر گیا, صحیح ہے نا, جمشید کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے, بچوں کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے, فرض کرو آپ بھی مر گئے, آپ کے بچوں نے آپ کا کیس اٹھایا, 200 سال کے بعد جج کیا کہے گا, اٹھائے گا اور فائل منہ پہ مار کے کہے گا نکل یہاں سے, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 150-200 سال پہلے, ویسے تو یہ تھیوری بہت پہلے سے, اور یہ پہلے مسلمان بھی پیش کر چکے ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ انگریزوں کی پیش کردہ نہیں ہے, یہ پہلے مسلمانوں میں بھی کچھ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ شاید ایسے ہوا ہو, مے بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ پیش کر چکے ہیں, لیکن جتنے پاورفل اسٹائل میں ڈارون نے پیش کی تھی, اتنے پاورفل اسٹائل میں کسی اور نے پیش نہیں کی. تو 150-200 سال ہو گئے, اور اتنا اس کو اس پہ ریسرچ, اتنی ریسرچ, سوائے 2-4 چیزوں کے نا کوئی بیس نہیں ہے. وہ 2-4 چیزیں کیا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ماحول اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب باڈی اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اس فیکٹ, یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسانیت کی نسل کی بقا کے لیے, یا جانوروں کی نسل کی بقا کے لیے ان میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جن علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے نا, ریگستانی علاقے, ان کی باڈی کو زیادہ پانی چاہیے ہی نہیں, ان کی باڈی اس حساب سے سیٹ ہو چکی ہے. اور جن علاقوں میں آبشاریں, پانی کے چشمے, ان کی باڈی میں پانی کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, انہیں پانی نہ ملے. ایک ڈاکٹر کی میں نے رپورٹ دیکھی, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ دو یعنی پرندوں پہ تجربہ ہوا, کچھ پرندوں کو بہت پانی پلایا گیا, کچھ پرندوں کو آہستہ آہستہ کہ بس مرے نہیں, ایسے ماحول میں رکھا گیا, اتنا پانی پلایا گیا ان کو. جب تحقیق کی تو جن کو کم پانی پلایا گیا تھا ایک طویل عرصے تک, ان میں پانی کی کمی نہیں تھی, اور جن کو بار بار پانی پلایا گیا ہے, بار بار پانی پلایا گیا ہے, ان کو تھوڑا سا پانی جب کم کیا گیا تو ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو گئی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے نا باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ماحول کے اعتبار سے. لیکن میرے بھائی اس پہ کتنا بڑا مفروضہ قائم کر لینا کہ ایک سیل دنیا میں آیا, پھر اس نے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہوا, اس میں ماحول کے حساب سے آنکھیں نکل کے آ گئیں, ڈیجیٹل کیمرے فٹ ہو کے آ گئے, ناک نکل آئی, زبان نکل آئی, دانت نکل آئے. یہ بہت بڑی پھینکنے والی بات ہے, اور یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. کتنا بڑا سائنٹسٹ یہ بات کر لے, نا ایسا ایوالو ہو کے آنکھ, ناک, کان کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا, امپاسبل. اور مرد الگ بن رہا ہو, عورت الگ بن رہی ہو, اور دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہو, اور ملاپ کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہو, اس کے نتیجے میں قدرت یہ کام لے رہی ہے کہ نسل بڑھ رہی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے. میں بار بار یہ ڈارون پہ رد کیوں کرتا ہوں؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت, پچھلے پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ انہوں نے وقت کے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. کیا خیال ہے؟ نوح علیہ السلام جب آئے, انہوں نے کہا یہ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت ہیں, ان کو چھوڑ دو. 950 سال ان بتوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں. کیوں؟ نوح علیہ السلام کو پتا تھا جب تک ان بتوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی, خالق کی محبت دل میں بولو نہیں آئے گی. نوح علیہ السلام کے دور کا جو بت تھا وہ 5 بزرگ تھے جو اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور کہا یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ تو دنیا سے چلے گئے, اب ہم ان کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کریں گے. تو راضی کون ہوگا؟ اللہ. ان کی عبادت سے کون خوش ہوگا؟ اللہ. ان کے سامنے جھکیں گے, خوش کون ہوگا؟ اللہ, کہ میرے نیک بندوں کے سامنے جھک رہے ہو.
اس سے ان کے دلوں میں محبتیں اللہ کے بجائے کس کی پیدا ہو رہی ہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی، ان بتوں کی محبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے ان بتوں کی محبت نکال کے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈالنے میں، کہ یہ پتھر ہیں جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اختیارات دے دیے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ضرور نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہو۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تحقیق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے۔ جو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کیا ہی سنی سنائی باتیں پارسل کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں چلا رہے ہوتے ہیں، تو سب کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان بتوں کی محبت ان کے دلوں سے نکالی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب تک یہ نہیں نکلیں گے خدا ان کے دلوں میں نہیں۔ وہ خدا کو تو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ کسی ایک نے بنایا ہے۔ جب اس نے بنایا ہے تم یہ مانتے ہو تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ کہتے ہیں اس نے بنا کے جب ان کو بٹھا دیا اپنا نمائندہ بنا کے تو ان کے سامنے جھکیں گے۔ تو انبیاء کہتے تھے اس نے کب کہا کہ میں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا دیا زمین میں؟ اس نے کب کہا یہ؟ تو کہتے تھے سارے باپ دادا یہی کہتے آ رہے ہیں۔ تو کیا کہا انبیاء نے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا اگر غلط بات کو فالو کر رہے تھے تو تم بھی ابا دادا کے کو فالو کرو گے۔ تو باپ دادا کے جو دلیل تمہارے غلط ہونے کی ہے وہی تمہارے باپ دادا کے غلط ہونے کی ہے۔ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے ابے کو دیکھا، ابا بھی ہمارا یہی کر رہا تھا، دادا بھی ہمارا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی۔ اچھا پہلے لوگ نا باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے کیونکہ جب تک انسان فطرت پہ تھا نا، باپ کو فالو کرتا تھا، دادا کو فالو کرتا تھا۔